اہتمام کا یہاں پر ہم کو مدعو کرنا یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے نہ صرف تلنگانہ میں بلکہ پورے ملک میں کہ بیکورڈ کلاس کے ساتھ مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں وہ ہم تمام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے آپ کی ہمارا تعلق مختلف سیاسی پارٹی سے ہو سکتا ہے مگر جہاں تک بیکورڈ کلاس کی جدوجہد بیکورڈ کلاس کے تعلق سے سماجی انصاف کی بات ہے میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں تیقن دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو یہاں پر ابھی ہمارے بھائی ستنارائن صاحب نے جس بات کا ذکر کیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ جدوجہد کریں گے اور میری بھی ذاتی کوشش یہی ہے کہ اس بات کو ہم تمام کو سمجھنا ہے کہ یہ جو شک کی سیاست سے ہم کو نکل کر ایک بھروسے کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے. کمپٹیشن کی جگہ ہم کو کوآپریشن کی سیاست کرنے کی ضرورت ہے اور MIM پارٹی یہی چاہتی ہے کہ شک کی سیاست سے مٹ کر ایک اعتماد اور بھروسے کی سیاست کریں اور کمپٹیشن کی جگہ ہم لوگ کوآپریشن کی جو پالیٹکس کریں گے تو اس سے یقیناً بیکورڈ کلاس کے شیڈول کاسٹ کے شیڈول ٹرائب کے تمام طبقوں کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور میں ایک ذمہ دار کے طور پر آپ سے یہ کہنا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں تو راجیہ سبھا میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک فگر دیا ہے کہ موجودہ 457 کتنے سیکرٹریز اور ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹریز اور ایڈیشنل سیکرٹری ہیں. یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ صرف 20 شیڈول کاسٹ کے جوائنٹ سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری ہیں 17 شیڈول ٹرائب کے ہیں اور 19 OBC کے ہیں. آپ خود سوچئے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. یقیناً ذمہ داری ہم تمام کی عائد ہوتی ہے اور اس لیے اس ناانصافی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. وہیں پر سینٹرل یونیورسٹیز میں آپ جانتے ہیں کہ 313 پروفیسر کے پوسٹ میں خالی آپ کے 9 OBC پروفیسرز کا اپائنٹمنٹ ہوا. اور یہ پورا ہمارے ملک میں جو ریزرویشن کی جو بحث ہوتی ہے میں جب کبھی ٹی وی پر یا اخبارات میں یہ جو اعلیٰ طبقے کے لوگ یہ ریزرویشن کی بحث کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ کبھی ڈیبیٹ کریں گے ہمارے سامنے تو 2 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکیں گے اس لیے کہ منڈل کمیشن نے 27% کہا 52% پاپولیشن کی آبادی کے لیے اور جو پاپولیشن میں 22.3% ہے ان کو 50% ریزرویشن کی بات ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا جلد سے جلد سوشل اکنامک کاسٹ سینسس جو ہوا اس میں کاسٹ پرسنٹیج کی لسٹ کو گورنمنٹ آف انڈیا مودی سرکار فوراً جاری کرے اس لیے کہ تب جا کر بیکورڈ کلاس کو پتا چلے گا کہ ان کا پرسنٹیج کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں ہمارے تمام دوسرے جو BC کارپوریٹر جو بھی نیولی الیکٹڈ ہیں چاہے BJP کے ہوں TRS کے ہوں MIM کے ہوں کانگریس کے ہوں 3 جنوری کو ہر سال ہم لوگ ساوتری بائی پھولے کا یادگار مناتے ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب مہاتما جیوتی راؤ پھولے اور ساوتری بائی پھولے کو ان کے والد نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ ان کا ایک ریفارمسٹ ایجنڈا تھا ایک غیر معمولی انقلابی ایجنڈا تھا تو اس وقت ان دونوں کو مہاتما پھولے کو اور ساوتری بائی پھولے کو کس نے اپنے گھر میں بلا کر کہا کہ ہمارے گھر میں آپ اسکول چلائیے. اس عورت کا نام فاطمہ شیخ تھا. اس لیے ہم کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ اور ہم مل کر جس طرح سے فاطمہ شیخ نے مہاتما جیوتی راؤ پھولے اور ساوتری بائی پھولے کو اسکول کھولنے کی اجازت دی اور ساوتری بائی پھولے ہمارے ملک کی سب سے پہلی گرلز اسکول کا آغاز کیے تھے وہی اسپرٹ کو ہم کو آج زندہ کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میں آخر میں
آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اس بات کی ریکویسٹ بھی کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ ہم تمام کو مل کر حیدرآباد کو اور خوبصورت بنانا ہے, حیدرآباد کی عوام کی خدمت کرنا ہے, حیدرآباد میں جو میونسپل واٹر ورکس کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا ہے, اور ہم سب مل کر ایک اچھے ماحول سے اچھے طریقے سے اس شہر کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور میں تمام ہمارے بیکورڈ کلاس کے ذمہ داروں سے, کرشنیا صاحب سے اور ہمارے ستیہ نارائن صاحب سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری مختلف سیاسی لڑائی ہو سکتی ہے مگر یہ کاز ہمارے لیے بہت قریب ہے, دل کے قریب ہے. میں ہمارے گورنر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا صاحب, آپ حیدرآباد کو آئے بہت لمبے عرصے کے بعد. آپ کو اللہ صحت دے, اچھا رکھے. شکریہ بہت بہت.